کو مشتعل کرنا اور ہنگامہ آرائی پر آمادہ کرنا تھا۔ مکہ مکرمہ اور مدینۃ المنورہ گزشتہ کئی برسوں سے ایرانی اژدہام کی پرتشدد کارروائیوں کی گواہی دیتے چلے آئے ہیں۔ ایرانی حکومت کو ان پرتشدد کارروائیوں سے اور کچھ حاصل نہ ہوگا سوائے اس کے کہ لوگوں کے نفرت انگیز جذبات بھڑکیں، مضمون واقعات کی بھرپور مذمت ہو اور بیت الحرم و زائرین کعبہ کی طرف سے قصاص کے مطالبے کیے جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایرانی حکومت کی اس قسم کی کارروائیوں میں مسلسل اضافہ نظر آتا ہے۔ جدہ میں شاہ عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے کے کسٹم افسران ایرانی زائرین کے سامان سے متعدد بار سیاسی پرچے، پوسٹر، بینرز وغیرہ برآمد کر چکے ہیں، اور اس بار بھی خدا کی منشا اور حفاظت میں ان کا ایک اور مضمون منصوبہ ناکام بنایا ہے۔ لتهريب 51 كيلوغراما من مادة C4 شديدة الانفجار مخبأة في حقائب الحجاج الإيرانيين يعلم الله وحده ما كان يمكن أن تسببه لحجاج بيت الله الحرام۔ ہم اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ حج کی نیت سے آنے والے کو مکمل طور پر اپنے فرائض حج کی ادائیگی میں ہی مصروف رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہاں آنے کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ اگر ان فرائض کے علاوہ وہ کسی تقریب کاری میں شامل ہوتا ہے تو یہ سب کچھ اسلام کے خلاف ہے، اور حج کے موقع پر ان ایرانیوں کی جو حرکات و سکنات رہیں وہ انتہائی مجرمانہ تھی، جنہیں نہ تو تدبر و فہم قبول کرتا ہے اور نہ ہی دنیا اسلام برداشت کرے گی۔ ان شرمناک حرکتوں نے ہم مسلمانوں کی عزت مجروح کی ہے، اور زائرین حج ان شرمناک واقعات کے پیچھے چھپے مضمون مقاصد کو جاننے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جہاں کوئی چیز نایاب نہیں ہے، ہر چیز، تمام سہولتیں اور امن و سلامتی بھی موجود ہے، تو وہاں ان مظاہروں سے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے یہ لوگ؟ ہمیں بہر طور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام امن اور مساوات کا دین ہے اور دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا درس دیتا ہے۔ بنیادی غلطی یہ ہے کہ سیاسی ریشہ دوانیوں کو مذہبی زندگی اور حج کی رسومات میں بھی داخل کر دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں ہم میں سے جو کوئی بھی یہاں آتا ہے وہ خدا کا مہمان ہے، اسے مہمان کی طرح سے رہنا چاہیے، اور ہم میں سے کسی کو اختیار نہیں کہ ایک دوسرے پر اپنے فیصلے صادر کریں۔ فیصلہ تو صرف اس خدائے ذوالجلال کے ہاتھ ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے۔ ایرانی زبان میں تقریریں اور نعرے ایرانی زائرین حج نے وضع کیے تھے، اور ان ایرانی لیڈروں نے انہیں تیار کیا تھا جو اپنے اپنے گروپ کی قیادت کر رہے تھے اور انہیں حرم شریف کی طرف لے جا رہے تھے، لیکن اس موقع پر بھی حفاظتی فوج نے ان سے کوئی بات پوچھ نہیں کی۔ بعد میں انہی ایرانیوں نے سعودی حفاظتی حملے پر حملہ کیا اور اپنے چھری چاقو ان کے جسموں میں اتار دیے۔ ایرانی زائرین حرم شریف کے علاقے کے ارد گرد جمع ہوئے، انہوں نے خمینی کی تصویریں اٹھا رکھی تھی اور مل کر نعرے لگا رہے تھے، خمینی زندہ باد۔ مملکت سعودی عرب کے خلاف بھی نعرے لگاتے ہوئے انہوں نے بے گناہ افراد کو مار ڈالا، اور خود میری آنکھوں کے سامنے 4-5 پاکستانی زائرین کو زخمی کیا گیا اور مار ڈالا گیا۔ ایرانی اژدہام کے جو نتائج برآمد ہوئے وہ یہ تھے: پہلے تو یہ کہ زائرین کو اپنے فرائض حج ادا کرنے سے محروم رہنا پڑا اور عام شہری اپنی روزمرہ کی ضرورتوں اور معمول کو پورا نہ کر سکا۔ دوسرے، حرم شریف کے قرب و جوار میں ٹریفک جام کی صورت پیدا ہوئی، کار ڈرائیور اور سینکڑوں مسافر اپنی گاڑیوں میں تالا بند ہو کر رہ گئے، اور سخت گرمی کے موسم میں ان لوگوں کو کئی گھنٹے تک یہ صعوبت برداشت کرنا پڑی۔ تیسرے یہ کہ جب ایرانی زائرین کے ایک ہجوم نے حرم شریف میں گھسنے کی کوشش کی تو حرم شریف سے باہر آنے والے دوسرے زائرین اور عام شہریوں سے ان کی مڑ پھیڑ ہو گئی۔ زائرین اور شہریوں کو ایرانیوں کی یہ حرکت ایک آنکھ نہ بھائی، جس کے باعث ایرانیوں نے پتھراؤ کیا، ڈنڈے اور لاٹھیاں چلائیں اور جو ہاتھ آیا سامنے والے پر دے مارا، لیکن اس ایرانی اژدہام کو چین اب بھی نہ آیا تھا۔ پھر ان ایرانیوں نے اپنے خنجر اور چاقو باہر نکالے جو انہوں نے اپنے کپڑوں میں چھپا رکھے تھے، اور شہریوں اور زائرین حج پر حملہ کر دیا۔ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ایرانیوں کی ان غیر ذمہ دارانہ حرکتوں سے سابقہ پڑنے کے بعد عام شہریوں اور سیکیورٹی فورس نے مداخلت کی اور صبر و ضبط کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے امن کے ساتھ ان شرپسندوں کو منتشر کر دیا۔
हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। हमें इन नाम नहाद ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने उस वक्त बड़ी हैरत में डाला जब इन्होंने एक मंसूबे के तहत एक दूसरे के हाथ पकड़कर कतार दर कतार सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ सफे बनाए आगे बढ़ना शुरू किया। जब ये ईरानी गार्ड उस हिफाजती अमले तक पहुंच गए जो हरम शरीफ की हिफाजत के लिए मामूर था, तो इन्हें बाहर सूरत रुकने के लिए कहा गया और फिर इन्हें कार पार्क के मुतवाजी चलने वाली अल हरीम स्ट्रीट तक पीछे हटने पर मजबूर किया गया। ميدان إلى منتصف الشارع الخليفة نفسه بشكل يتوازى مع موقف السيارات، فوجئنا بأن مجموعة كبيرة منهم قد اتخذت المسار الخلفي. معلومات وردت من المواطنين المتعاونين. हमें ईरानी ज़ायरीन की उस बड़ी तादाद ने भी हैरत में डाला जो अक़बी हिस्से में रूपोश हुई और फिर उसने न सिर्फ कार पार्क को जलाया बल्कि तमाम गाड़ियों को भी खाकिस्तर कर डाला। وقاموا بتكسير كثير من السيارات الواقفة على هذا الجانب وعلى هذا الجانب أيضا، وقاموا بالاعتداء على الأفراد العسكريين الخاصين और खुद वहाँ हिफाजती अमले का जो चौकीदार तैनात था उस पर भी शदीद हमला किया गया। إلى هذه النقطة، لأن هنا كما نلاحظ الميدان فيه متسع لعمل مناورة لامتصاص جميع المشاكل التي تحصل منهم ثم الرجوع مرة أخرى إلى هذه النقطة بالذات، فاستوعبنا جميع الزخم الموجود وساهمنا بإخراج مجموعة منهم إلى أنفاق السليمانية بطبيعة الحال، وفي نفس الوقت خففنا العبء على القوة المتواجدة هنا بسحب هؤلاء إلى طلعة ريع الحجون. وساهم هذا الإجراء بتخفيف الخطوط هذه على القوات الموجودة هنا، فطلعت مجموعة كبيرة منهم واستعملت ريع الحجون هروبا إلى منطقة غرب مكة. ولقد كانت تهمهم هذه النقطة بالذات، لأن جميع المسارات هذه لم ينظروا إليها بل نظروا إلى هذا الشارع الرئيسي وهو شارع المعلى ليصلوا إلى الغزة ثم يصلوا إلى الحرم الشريف. ولقد منعوا تماما ولم ينفذ أي حاج إيراني من هذه النقطة مطلقا، لأن جميع الأشخاص وجميع القوات التي كانت تقف في هذا الموقع كانت عند درجة المسؤولية. मगर शुक्र है कादिर मुतलक का कि इस तशवीशनाक सूरत हाल पर महज निस्फ घंटे में बड़ी अक्लमंदी से काबू पाया गया और 4 से लेकर 6 घंटे के वक्फे में मुमलिकत और ज़ायरीन हज के लिए हिफ्ज़ व अमा को बहाल कर दिया गया। حفاظا على أمن الحجيج والمواطنين وتسهيلا لحركات السير التي بدأت تأخذ مسارها والتي وقفت مدة طويلة تزيد عن من 4 إلى 6 ساعات، واستطاع المواطنون بفضل الله ثم بجهد حكومة خادم الحرمين الشريفين أن تصل إلى مبتغاها في أعالي مكة وفي جميع المناطق، وانتهت المهمة في هذا الحد. मस्जिद अक्सा जिस पर यहूदियों ने कब्जा कर रखा है, जरूरत उसे आजाद कराने की है, मगर जो शख्स हरम शरीफ में फसाद बर्पा करता है ना वो हम में से है और ना हमें उसकी जरूरत है। اللي يحب يخرب بيت الله الحرام ما نبغيوش، ما نحبوش يستقبلها خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. उस रब्बुल इज्जत के नाम से जो बड़ा अजीम, बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हो सकता है आम दुनियावी जिंदगी में जब आप किसी को ये दुआएं पढ़ते सुनें तो आप उसके मद्दाह बन जाएं, लेकिन खुदाए अजीम को दिलों का हाल पता है। उसे पता है कि इनके कुलूब में क्या छुपा है। उसे इल्म है कि किन के दिलों में दूसरों के लिए जहर भरा है। बेशक खुदा ही तो है जिस पर सबका जाहिर व बातिन भी आया है।